اچھا، یہ تو آپ ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں رول ماڈل کرنا ہے اور بچے اسی سے سیکھتے ہیں، ایٹ ٹائمس جو انوائرمنٹ ہمارے اطراف میں ہوتا ہے یا جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن سپورٹ نہیں ملتا ہے، سپورٹو نہیں ہوتا، تو اس سلسلے میں پھر ہمیں ہاؤ کین بی، مطلب پھر چھوڑ دیں، کیا کریں؟ مطلب سچویشن آؤٹ سائڈ از سو نان کنڈیوسو، اس کو بالکل. کیسے مینج کیا جائے گا؟ یہی ایک جو کامن سوال ہوتا ہے نا، جب بھی ہمارے کوئی بھی تربیت سیشن ہو، ایک کامن سوال یہ ہوتا ہے کہ آئی لیو ان اے جوائنٹ فیملی اور آئی ہیو اے لاٹ آف کنیکشنز ود مائی جوائنٹ فیملی، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھی روکا بھی جاتا ہے کچھ چیزوں سے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ایکسٹریم ہیں یا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سو دس کین ناٹ بی این ایکسکیوز. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں سینٹر پوائنٹ پہ اسلام ہو اور ہم وہ سارے کام کریں جو ریکوائرڈ ہیں ایز اے مسلم، اور ہمیں سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں مل رہی، دین وی ہیو ٹو ریمبر ون تھنگ، دیٹ از کہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے، مکلف کون ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں جو کانسیپٹ ہے مکلف کا، دیٹ از اینی ون. جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں آپ مکلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انلیس یو آر مجنون. ٹھیک ہے، مطلب صرف جو مجنون ہے اور وہ بالغ ہے وہ مکلف نہیں ہے. مکلف وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام جو فرائض ہیں، تمام جو اوبلیگیشنز ہیں، تمام جو ریسٹرکشنز ہیں، ان کے اوپر پابند ہے وہ. ٹھیک ہے، اور اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سو اگر میرے لیے حکم ہے کہ میں نے حجاب پہننا ہے، یا میں نے اپنی بیٹی کو سکھانا ہے کہ اس نے حجاب پہننا ہے اور وہ نہیں پہن رہی یا میں نہیں پہن رہی، تو اس میں رسپانسبل ہوں، میں اکاؤنٹیبل ہوں. اچھا، میں پہن رہی ہوں لیکن میری بیٹی نہیں پہن رہی، میں اس کے لیے رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل ہوں بیکاز میں نے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو گائڈ کروں. ہاں، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے بٹ میری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کہنا کہ میرے پاس سپورٹ نہیں ہے یا لوگ مجھے روکتے ہیں یا میرے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل آنسر نہیں ہو سکتا. ہم سب رسپانسبل ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اپنی رسپانسبلٹی کا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اس وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ ایکس وائی زیڈ کرتے ہیں یا ہمارے گھر میں یہ سب کچھ چلتا ہے. رائٹ، اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجیز کیسی ہوں گی کہ آپ نے اس کو دیکھنا کیسے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اصل میں جب جی ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے نا اور ہم اپنا بلیم کہیں شفٹ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ رادر دین ٹرائی ٹو فائنڈ کہ اب اس سچویشن میں کرنا کیا ہے، دین وی ہیو این ایکسکیوز کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی. تو یہ دو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس جو ہیں یہ دو بالکل ڈفرنٹ ریزلٹس دیتے ہیں. ونس یو نو کہ کرنا آپ کو ہی ہے وٹ ایور دا سچویشن ہے، سو دین یو اسٹارٹ لوکنگ فار دا سولوشنس، کس طرح کیا جائے. ونس یو برنگ اٹ یور مائنڈ کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، اس کو آپ بلیم کسی اور پہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجیز وہاں پر ہیں جہاں پر ہم نے اس بات کو اٹھا لیا اپنے اوپر کہ یس وٹ ایور دا سچویشن از، کرنا تو مجھے ہے. جی عظما. بالکل. سو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ٹو بی پیشنٹ اینڈ ہیو انڈرسٹینڈنگ that if there are people in my home or in my family جو اس لیول پہ نہیں ہے جہاں پہ میں ہوں، رائٹ، مطلب میں نے کچھ سمجھ لیا انہوں نے نہیں سمجھا، I have to have patience with them. ٹھیک ہے، مطلب جیسے اگر ہم کہیں جاتے ہیں کسی ان نون جگہ پہ، وہاں پہ لوگ ہمیں ملتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت پولائٹ اور پیشنٹ ہوتا ہے، پر جو ہمارے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر امپیشنٹ ہوتا ہے. رائٹ، بٹ وائی از دیٹ؟ کیونکہ ہم ان کے لیے اکاؤنٹیبل تو نہیں ہے نا، ہم تو اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، یا اپنے گھروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. تو اس وجہ سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کی جو کانسیپٹس ہیں، اگر انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، کیوں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مے بی ان کو کبھی کسی نے سمجھایا نہیں، یا ایون اگر وہ سو کالڈ اسلامک لائف اسٹائل کو فالو کرتے ہیں بٹ اس پہ ان کو آپ کو اس کا نظر نہیں آ رہا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہا، اس کا مطلب انہوں نے سمجھا نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی انوائرمنٹ میں لوگ ہیں، وی ہیو ٹو بی پیشنٹ ود دیم، وی ہیو ٹو ٹیک آور ٹائم. ایک دن میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور ہمیں ان کو ڈائلاگ میں انگیج کرنا ہے. ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ، وائی، بیکاز دس از واٹ اسلام سیز. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ پریچی اسٹائل نہیں ہوگا، ایک ڈائلاگ ہوگا. جیسے ہم اگر ماشاء اللہ یہاں پہ کچھ سسٹرز ہیں جو آئی نو دعویٰ میں انوالو ہوتی ہیں، جب آپ دعویٰ کرتے ہیں
جب آپ لوگوں کو ملتے ہیں یا آپ کسی درس میں کسی کو بلاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ پیشنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو فورس تو نہیں کر رہے ہوتے, آپ ان کے کانسیپٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں, چاہے وہ بزرگ ہیں یا چاہے وہ ہماری عمر کے ہیں یا چاہے وہ ہم سے چھوٹے ہیں, جو بھی وہ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈائلاگ میں انگیج کرنا ہے. جو بھی ہماری فیملی کے ڈائنامکس ہیں, جوائنٹ فیملی کے ڈائنامکس, ناراضگیاں یا خوشیاں یا پارٹی بازی یا جو بھی ہے اس میں, اس کو ہمیں اسلامک طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا مائنڈ سیٹ. So the first thing is you build the mindset. Your first part of your strategy is that you have a mindset. How you are going to approach this. It's not, you're not going to be aggressive. اس میں aggression کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس میں judgment کرنے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. To be judgmental towards people, to be aggressive towards people, and to also, مایوس بھی ہونا, to give up on them. یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ہی دعوت دی تھی اسلام کی. And people did not listen to him. But he did not retaliate with them. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی کہ کیا کہا, کیسے ڈیل کیا ان کے ساتھ, بار بار ان کو سمجھایا, بار بار ان کو بتایا کہ this is what I am saying. ٹھیک ہے, سو یہ بھی سنت. جی, اس میں آپ نے جیسے کہا کہ بھئی ججمنٹل بھی نہیں ہونا اور اگریسو بھی نہیں ہونا, اس کے علاوہ ایک ہمارا اسٹائل بڑا کنفرنٹیشن والا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, وہ بھی نہیں ہونا کہ once you are engaging in a dialogue with someone تو do not confront them کہ آپ نے کہا یہ, آپ نے کیا یہ, تو اب اس سے یہ ہوگا, تو اس سے وہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ withdraw کر جائے گا, اس کو آپ اپنی بات پہنچا نہیں پائیں گے. That is one of the points which we need to keep in mind کہ with patience and when we are engaging in dialogue, تو dialogue میں engage ہونے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ تو رہے کیا کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی رہے کہ کیا نہیں کرنا ہے, جس سے معاملہ خراب ہوتا ہے. بالکل. پھر نیکسٹ چیز جس کو ہم نے سوچنا ہے وہ ہے ٹو بلڈ اے سپورٹ سسٹم. ٹھیک ہے, لائک مائنڈیڈ لوگوں سے ملیں اور جن کی فیملیز بھی آپ کے بچوں کے ایج گروپس کے مطابق ہیں, اور بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ارینج کریں. اگین اف آئی ایم فیلنگ اے پرابلم آئی ول ڈو دس. لیکن اگر میں بے بس ہو کے بیٹھ جاتی ہوں کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ کرنے کا, یہ لوگ بزی ہوتے ہیں, then you will never do it. But you have to have a support system. There has to be people جو آپ کو سمجھتے ہیں, جن کا آبجیکٹو سیم ہے, اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ وہی چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو اب جیسے کہ ہم جو اپنی کمیونٹی میں کام کرتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچیاں ایک دوسرے کو ملتی ہیں, ڈفرینٹ فیملیز کی بچیاں, اور وہ دیکھتی ہیں کہ یہ والی بچی بھی اسکارف پہن رہی ہے, یہ والی بچی بھی اسکول میں نماز کے لیے جگہ ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے, یہ والی بچی بھی ایسے اسلام پہ عمل کر رہی ہے, ان کو بہت حوصلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, سو یعنی کہ یہ بڑے بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ایک سپورٹ سسٹم ملے. چھوٹے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایسے بچوں کے ساتھ انگیج کریں جو ویل مینرڈ بچے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے پیرنٹس ان کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور بچے ایک دوسرے سے اچھی باتیں پھر سیکھیں گے. And the way to start it is to start small. یعنی کہ ہر چیز کو day 1 پہ ٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 1 step at a time لیں کہ کون سی چیز ہے جو جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. تو شروع میں ہم نے جو بات کی تھی کہ فرض, سننا اور نوافل, اس میں پھر سب سے پہلی بات یہی ہے نا کہ آپ نے فرض سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کے اندر ان کو انگیج کرنا ہے, بچوں کو انگیج کرنا ہے کہ فرائض ہم نے پورے کرنے ہیں. اینڈ slowly tell them that we will get so much reward if we follow the mandub actions and the nawafil actions. ٹھیک ہے, اور اس میں اگین اپنے گھروں میں اگر ہم وہ سسٹم بنا رہے ہیں کہ منڈے تھرسڈے کو فاسٹنگ کر رہے ہیں, یا جو بھی ہمارے روزے رہ چکے ہوئے ہیں تو میک اپ کرنے ہیں, جب ہم روزہ رکھیں بچوں کو بتائیں کہ اچھا میں اس لیے آج روزہ رکھ رہی ہوں کیونکہ میرا وہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میرا روزہ رہ گیا تھا. بچوں کو پھر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو پریکٹیکلی کیسے اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ جی لبنہ بھی آپ کو کچھ کہیں گے؟ جیسے اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی ہماری خود فجر کی نماز قضا ہو جائے, رہ جائے, تو وی میک شیور کہ ہم اس کو ادا کریں. تو بچہ ہمارا یہ ایکشن کرتا دیکھے کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ our فرائض, ہم اپنے فرائض کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہیں.
کہ اگر کوئی کبھی کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو وی آلویز میک اٹ اپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم کوشش کر کے کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن سم ہاؤ وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے نا یہ آٹومیٹکلی بچے کو ٹرانسفر ہو جائے گا, تو وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر نہیں ہوتا. بچے کو اس بات کے بارے میں بتانا چاہیے ہے, اپنے ساتھ انوالو رکھنا چاہیے. اور یہ اسٹارٹ اسمال کہ آپ ایک جو آپ اپنا جو بھی اپنا آبجیکٹو رکھیں اس کو بریک کریں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے اندر. ون فائن ڈے ساری چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے کام کو پائل اپ کر کے اپنے لیے بہت بڑا کر لیا تو آپ خود مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس میں بیٹھ کے اس کو بریک کریں کہ آل رائٹ واٹ از مائی فائنل آبجیکٹو, مجھے کہاں لے کے جانا ہے بچے کو, تو پھر آج میں اس کے لیے کیا کر رہی تھی, مجھے کل کیا کرنا ہوگا, ویکلی بیسس پہ کیا کرنا ہوگا, منتھلی بیسس پہ کیا کرنا ہوگا. تو سلولی اینڈ گریجولی کیپ یور سیلف چیکنگ, تو دین یو ول بی ایبل ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز. اور یہ جو ہم اسٹریٹجیز کہہ رہے ہیں, اگر ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, اگر آپ کے ساتھ بہت کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے, تو یو آر ورکنگ آن دا ادر پیپل, تو وہاں پر بھی taking small steps at a single time, that is very important to keep you motivated and keep you doing whatever you are doing. بالکل. اور پھر ایک اور اسٹریٹجی ہے ٹو لیڈ ود لو اینڈ کمپیشن. سو یو آر دا لیڈر آف یور چلڈرن. ٹھیک ہے, آپ نے پیار محبت سے ان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. اینڈ آلسو ایون یو آر لیڈر ود ان یور فیملی. یعنی کہ what I mean by that is کہ آپ رول ماڈل بننے نا, as you become a leader in role modeling with everyone in your home and show the people around you that your intention is to help them grow closer to Allah subhanahu wa ta'ala. It's not کہ آپ judgment کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب اللہ subhanahu wa ta'ala کو راضی کریں. And also remember that changing people takes time. تو اگر ہماری جو hostile environment ہے اس کے اندر resistance مل رہی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. یو مسٹ بی پیشنٹ, یو مسٹ بی پرسسٹنٹ, یو مسٹ ہیو ایک یعنی کہ آپ اسٹریٹجی کو فالو کر کے آپ کو ایک پیشنس لیول ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت دیٹ از اباؤٹ کہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو پرابلمس ہیں ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی, جہاں سے بات ہم نے اسٹارٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لائف کے سینٹر میں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ فار سم ریزن دیٹ از ناٹ بینگ ٹرانسلیٹڈ انٹو آور ہومس. یعنی کہ ہمارے بچے یا گھر میں جو لوگ ہیں وہ اس پہ ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا اس چیز کا. رائٹ, تو اس میں جو گیپ کو کیسے برج کرنا ہے, ہم نے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. وی کی ناٹ بی سائلنٹ کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے بیکاز سم ون ایلس ان دا ہاؤس از مور اسٹرانگر دین می. نہیں, ہم نے اپنی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے. Start small, take one step at a time, and patiently and kindly discuss with people of what it is you want to do, how you want to make the changes in your home. جی لبنا, آپ کچھ ایڈ کریں؟ ماشاء اللہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا, and we have repeated these points over and over. Let's move on to the last part of the program. اور ایک جو ہمارا نسخہ ہے جو کبھی کسی مومن کا یہ ہتھیار کبھی رائگاں نہیں جاتا, وہ یہ ہے دعا. کہ بچوں کی تربیت ایک بہت لمبا, ٹائم ٹیکنگ, انرجی کنزیومنگ اور زندگی لگا دینے والا کام, اور اس میں اللہ کی مدد ہر لمحے ہر آن اللہ سے دعا کرنا, اس کو نہ بھولیں. اپنے پیرنٹنگ ہم سیکھتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہ ریسورس گروپ بھی ایسا اپنا کامن دیکھتے ہیں کہ کون لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا آئی وڈ سے بریکٹ اوپن اینڈ بریکٹ کلوز از دعا. ہماری ساری ایفرٹس کے ساتھ دعا ہیز اے ویری وائٹل رول ان اٹ. ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالحین صالح اولاد عطا کیجیے. تو اللہ سے اپنی بہت دعا کیجیے, اللہ سے مدد چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کام کو جس نے اس کا ہمیں مکلف بنایا آسان کر دے گا انشاءاللہ.